کالے کنڈ کی کوٹھی۔ اندھیری رات کا سناٹا، ہوا میں نمی اور بارش کی بوندوں کی خنکی۔ گاؤں کے آخری سرے پر کھڑا پرانا حویلی نما مکان، جسے سب کالے کنڈ کی کوٹھی کے نام سے جانتے تھے، صدیوں سے خوف اور کہانیوں میں لپٹا ہوا، کسی وقت امیر زمیندار مراد علی کی ملکیت تھا، لیکن آج وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ کھڑکیاں لٹک رہی تھیں اور دیواروں پر نمی اور سیاہی کا راج تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس مکان میں رہنے والے سب یا تو پاگل ہو گئے یا مر گئے، وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن رات کو وہاں سے نکلنے والی چیخیں اور عورت کے رونے کی آوازیں پورے گاؤں کو خوف زدہ رکھتی تھی۔ اسی گاؤں میں نبیل رہتا تھا، ایک نوجوان جو شہر سے لوٹا تھا۔ اسے پراسرار کہانیوں کا شوق تھا اور وہ کالے کنڈ کی کوٹھی کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے منع کیا، مگر نبیل ضدی تھا۔ ایک بار بارش کے دن اس نے ٹارچ، موبائل اور کیمرہ اٹھایا اور اکیلا وہاں پہنچ گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے سانس اس کے کان کے پاس لیا ہو۔ دروازہ دھکیلتے ہی ایک عجیب سا بوجھل سکوت اندر پھیل گیا۔ وہ آگے بڑھا، قدموں کے نیچے پوسیدہ لکڑی کا فرش چرچرایا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، جن کے چہروں کی آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک کمرے سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ نبیل نے کیمرہ اس طرف کیا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ٹارچ کی روشنی بار بار مدھم ہونے لگی۔ اس نے موبائل سے روشنی کی، مگر اس کی سکرین پر کیمرے کے بجائے ایک عورت کا چہرہ جھلکنے لگا، جو خون سے تر اور آنکھیں سرخ تھیں۔ نبیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا، مگر تجسس غالب تھا۔ وہ آگے بڑھا، ہر کمرے میں ایک ہی عجیب احساس تھا، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اچانک سیڑھیوں کے نیچے سے ایک بچی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ وہاں پہنچا تو ایک پرانا گڑیا کا کھلونا پڑا تھا، جس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے ناخنوں کے نشان تھے۔ اس نے گڑیا کو ہاتھ لگایا تو پورے مکان میں عورت کی درد بھری چیخ گونج اٹھی اور ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہی ایک کمرے کا دروازہ ہلنے لگا، جیسے اندر سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نبیل نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو اندر دھند اور ٹھنڈک کا سمندر تھا۔ دھند میں ایک عورت کا سایہ نظر آیا، جو دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ نبیل نے کہا، تم کون ہو؟ سایہ قریب آتے ہی صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ سفید لباس میں ایک عورت تھی، جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، یہ میرا گھر ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر اچانک روشنی بجھ گئی اور نبیل کو لگا کسی نے اس کی گردن پکڑ لی ہو۔ وہ گھبرا کر نیچے کی طرف بھاگا، مگر ہر راہداری بدل چکی تھی۔ مکان ایک بھیانک پھول بھلیاں بن گیا تھا۔ ہر موڑ پر وہی عورت، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی آئینے میں غائب، کبھی بالکل سامنے۔ نبیل کو محسوس ہوا کہ وہ اب حقیقت اور وہم کے بیچ پھنس چکا ہے۔ گھبراہٹ میں اس نے ایک کھڑکی سے باہر کودنے کی کوشش کی، مگر باہر زمین نہیں بلکہ گھپ اندھیرا
کنواں تھا جس میں سے لاشوں کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے کان میں پھر وہی سرگوشی آئی، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، اور اگلے لمحے وہ اندھیرے میں غرق ہو گیا۔ صبح جب گاؤں والے کالے کنڈ کی کوٹھی کے قریب سے گزرے تو گیٹ بند تھا، مگر اندر کے فرش پر ایک نیا گڑیا کا کھلونا پڑا تھا، اور اس گڑیا کی آنکھیں نبیل جیسی تھی۔